رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رزقه الله حب الأئمة من أهل بيته فقد أصاب خير الدنيا والآخرة فلا يسكن أحد حتى أنه في الجنة فإن في حب أهل بيتي 20 خصلة 10 منها في الدنيا و10 منها في الآخرة۔ عرض السلام کے بعد تقوی الہی کی طرف اپنے نفس کو پھر آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں۔ رسول خدا فرما رہے ہیں جس کو بھی اہل بیت اطہار کی محبت نصیب ہو اسے تمام خیرات دنیا اور آخرت اسے عطا ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ دنیا میں اسے 10 اور آخرت میں اسے 10 خوبیاں جو ہے عطا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ظاہری طور پر تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ہمارے لیے نعمت کی شکل میں عطا کر رہا ہے، لیکن یہ آپ اور ہماری ذمہ داری ہے۔ جو 10 خصوصیات دنیا میں اور 10 خصوصیات جو آخرت میں عطا ہوں گے وہ ظاہری طور پر تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور نعمت اور بطور حسنہ عطا ہو رہا، لیکن اس میں آپ اور ہماری ذمہ داریاں۔ بس اگر آپ اور ہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے جنہیں مبعوث فرمایا ہے اور ان کے اولیاء اور انبیاء علیہم السلام کی محبت اگر ہمارے دل میں ہو تو یہ 20 خصوصیات جو ہے آپ کے لیے ہمارے لیے خداوند متعال عطا کر رہا ہے۔ سب سے پہلے جو دنیا میں آپ کو عطا ہوگا وہ کیا ہے کہ زہد ہے۔ محب اہل بیت وہ ہمیشہ زہد اختیار کرتا ہے، وہ زاہد ہوتا ہے۔ زاہد اور زہد سے مراد کیا ہے؟ خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں کا زیادہ استعمال وہ نہیں کرتا، صرف اپنی ضروریات کی حد تک وہ استعمال کرتا ہے، اور دنیا کے مال دولت سے اس کو اتنی محبت اور دلچسپی نہیں ہوتی۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر اکرم نے یہی فرمایا تھا کہ عبادت کی 10 ہے، اس میں سے 9 جز تجارت میں۔ تجارت سے مراد کیا ہے؟ کسب حلال کرنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مصلی پر بیٹھ کر آپ تسبیح چلاتے رہے یا عبادتوں میں نمازوں میں مصروف رہے، یہ بہترین عبادت ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا کہ تجارت کرو۔ تجارت کر کے کیا کرنا ہے؟ مال کمانا۔ لیکن یہاں جو فرماتے ہیں کہ زہد سے مراد یہی ہے کہ حب دنیا نہ ہو، حب مال نہ ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خود دنیا اور مال دنیا کی اتنی مذمت کی ہے، یعنی نہج البلاغہ میں اکثر و بیشتر خطبات میں دنیا کی مذمت ہے۔ دنیا کو کبھی گوسفند کے نزلے سے تشبیہ دی ہے، کبھی خنزیر کی انتڑیوں سے تشبیہ دی ہے کہ یہ دنیا کی حیثیت ہے۔ کبھی کسی نے کہا تو تمہاری دنیا کی خلافت، اور وہ اپنا وسلہ لگاتے ہوئے جو پھٹے ہوئے جوتے سے جو تشبیہ دی، یہ جوتا جو ہے جس کے پر اتنے میں نے پیون لگائے یہ میرے لیے افضل ہے، بہتر ہے تمہارے دنیا کی خلافت، مال و متاع سے میرے لیے یہی عزیز ہے۔ لیکن ایک دفعہ کوئی شخص جو ہے دنیا کی مذمت کرتے ہوئے جب آپ نے سنا تو آپ نے اس کو بہت ڈانٹا، فرمایا کہ تم کس منہ سے تم دنیا کی مذمت کرتے ہو؟ دنیا جو ہے یہ محبت الملائکہ ہے، ملائکہ کا نزول ہونے کی جگہ ہے، اور یہ مسجود انبیاء ہے، جہاں پر سجدگاہ، یہ سجدگاہ ہے انبیاء ہے، یہاں پر انبیاء اولیاء الہی نے سجدہ کیا ہے اس زمین پر۔ تم اس دنیا کی تم مذمت کرتے ہو، وہ بیچارہ پریشان رہ گیا، مولا آپ بھی تو دنیا کی مذمت کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ دنیا جو ہے یہ جنت کی قیمت ہے، دنیا معمولی چیز نہیں ہے، یہ دنیا جنت کی قیمت ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نے دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں اگر آپ نے کوئی بیج نہیں بویا تو کل آپ کو کیا ملے گا؟ انشاءاللہ الحمدللہ ابھی باران رحمت سے بھی ہم سب سیراب ہو گئے، ابھی یہ بیج بونے کا وقت ہے۔ ابھی اگر آپ کوئی بیج نہیں بوئیں گے
جب فصل کٹائی کے وقت آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ لہذا فرمایا زہد جو ہے یہ محب اہل بیت کی صفات میں سے ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، اس کو آپ نے کبھی جو ہے پل سے تشبیہ دی، یہ ایک پل ہے۔ کسی نے کوئی پل کے اوپر کوئی گھر بنا کے اس نے رہنے کی کوشش کی نہیں کی، اس کو معلوم ہے کہ یہاں سے یہ گزرگاہ ہے، یہاں سے گزر کے جانا ہے، لہٰذا اس دنیا کی مثال ایک پل کی مثال ہے، یہاں سے گزر کر جانا ہے۔ کبھی فرمایا یہ دنیا جو ہے یہ اینک کی مثال ہے، الدنیا کالنظارہ، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اینک کی مثال ہے۔ اینک سے مقصد کیا ہے؟ جو حضرات جو بزرگان اینک لگاتے ہیں وہ کہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس اینک کی طرف نگاہ کی تو اس اینک کی وجہ سے وہ اندھا ہو جائے گا۔ من نظر الیہا اعمتہ، لیکن ومن بصر بہا فابصرتہ، لیکن اس اینک کے ذریعے اگر دیکھنا چاہے تو اسے باریک باریک چیزیں جو ہے وہ صاف ان کو دکھائی دے گا، لیکن اگر آپ اینک لگانے کے بعد اسی اینک کے شیشے کو دیکھتے رہے، کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کو اندھا بنا دے گی۔ یہی مثال ہے کہ دنیا کو اگر آپ اور ہم نے، علیکم السلام، دنیا کو اگر آپ اور ہم نے اس کو ہدف قرار دیا تو اس دنیا کی مذمت کی ہے، لیکن اگر اس دنیا کو اگر آپ نے وسیلہ بنا دیا تو یہ بہترین چیز ہے، اور اسی کے ذریعے انشاءاللہ آگے آپ کو قیامت کے دن جو جنت میں جو درجات ہیں، حسنات ہیں، وہ اسی دنیا میں کمانے کی وجہ سے آپ کو ملے گی۔ لہٰذا فرمایا اس دنیا جو مذموم دنیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم ہدف قرار دیتے ہیں۔ ہم ہمارا یہ پیسہ جمع کرنا ہو، جمع کر کے کیا کرنا؟ بس دوسروں کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ جب چھوڑ کے جائیں گے تو یوم الحسرہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرت ہے، حسرت والی دنیا، حسرت، یوم حسرت، قیامت کا دن۔ کون حسرت کریں گے؟ ایک عالم دین حسرت کرے گا روایت کے مطابق، ایک مالدار حسرت کرے گا۔ عالم دین کیوں حسرت کرے گا؟ وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر دوسروں کو تو واعظ و نصیحت کرتے رہے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ جب قیامت کے دن صراط سے مومنین گزر رہے ہوں گے، نیچے عالم دین جو ہے جل رہا ہوگا، اس وقت مومنین سوال کریں گے، علامہ صاحب آپ کو کیا ہوا؟ ہم تو آپ کی باتیں سن کر جنت جا رہے ہیں، آپ ادھر جل رہے ہیں جہنم میں، تو وہ اس کے لیے اگر اور کوئی عذاب نہ ہو تو یہی کافی ہے۔ وہ کہیں گے کہ میں تم لوگوں کو بتاتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، اس وقت وہ حسرت کریں گے۔ دوسرا جو ہے وہ مال والا، مال دولت والا، مال دولت والا کیوں حسرت کرے گا؟ بھائی اس نے بس کمایا ہے، کما کے جمع کیا، خرچ کیا نہیں، اپنی کوئی اس نے فکر نہیں کی، اچانک موت آ گئی، وعلیکم السلام، موت آ گئی، خالی ہاتھ ادھر پہنچ گئے۔ جب خالی ہاتھ ادھر پہنچ گئے، اب وہ اپنے جمع کیے ہوئے مال کے اوپر اب وہ محتاج ہے۔ تو اس نے جو مال دولت جو جمع کیا تھا، اب وہ ان کی ورثہ، ان کی اولاد، ان کے وارث تک پہنچ گئے وہ مال دولت، انہوں نے ان کو اچھے کاموں میں خرچ کیا، انہی مال و دولت کی وجہ سے وہ لوگ بہشت جا رہے ہوں گے، وہ اولاد اور ان کے وارث جو ہے وہ جنت جا رہے ہوں گے۔ کس کی وجہ سے؟ اسی مال کی وجہ سے جو ان کے باپ دادا نے جمع کر کے ان کو رکھ کے گیا تھا، اور یہ جو باپ جو ہے وہ اسی مال کی وجہ سے وہ جہنم میں جل رہا ہو۔ کیوں؟ اس نے پتہ نہیں اس نے کیسے اس نے کمایا، حق حلال دیکھے بغیر اس نے کمایا، تو اسی مال کا حساب کتاب جو ہے وہ اس کے ذمہ ہے، باقی جو فائدہ جو ہے اس کی اولاد اٹھائیں گے، تو اس وقت حسرت کرے گا۔ بھئی جو خود نے خون پسینہ کر کے جمع کیا اسی کی وجہ سے وہ جہنم میں جل رہا ہوگا، اور اسی مال کو اس کی اولاد، کیونکہ اولاد کے لیے تو وہ جائز ہے نا، بھئی باپ نے جیسے بھی کمایا ہو، اس نے حق طریقے سے، حلال طریقے سے کمایا ہو یا حرام طریقے سے کمایا ہو، بس اس کو تو یہ حلوہ ہے، شیر مادر کی طرح ہے،
تو اس کے لیے تو حلال ہے، جائز ہے، لہٰذا وہ اس کو صحیح راستوں میں وہ خرچ کرے گا اور اسی کی وجہ سے وہ جنت جائے گا۔ لہٰذا فرمایا کہ اس دن وہ مالدار حسرت کرے گا۔ آیت اللہ دستغیب کا جو قصہ جو ہے وہ بار بار سناتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے، یہ شہید محراب ہے، نماز جماعت پڑھاتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا تھا منافقین نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مومن نے خواب دیکھا، ایک عالم دین یا مجتہد عالم ارواح کو خواب دیکھ رہا ہے، ہر کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، لیکن ایک شخص ہے وہ آرام سے ٹہل رہا ہے، چہل قدمی کر رہا ہے۔ تو اس عالم دین نے، اس مجتہد نے اس مومن سے سوال کیا، اے خدا یہ مومنین کو کیا ہوا، یہ اتنے پریشان آگے پیچھے بھاگ رہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو ان کے وارث اور ان کی اولاد ان کے نام پر جو صدقہ خیرات دیتے ہیں، ان کو فرشتے جو ہے خاص خاص مقامات پر ان کے لیے آمادہ رکھتے ہیں نعمت کی شکل میں، لہٰذا ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ آگے یعنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ بھوکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کے لیے کوئی وارث نہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں؟ تو انہوں نے کہا میری اولاد ہے، میرے وارث ہیں، لیکن وہ میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے وارث اور میری اولاد میرے نام پر کچھ دے یا نہ دے میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہتے کہ میں نے خود اپنے یہ جو زاد راہ ہے اپنے ہاتھوں سے میں دے کر آیا ہوں، اب میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میری اولاد میرے نام پر کچھ صدقہ خیرات دے یا نہ دے۔ انہوں نے کہا پھر ان کے لیے، انہوں نے تو بس کمایا ہے، انہوں نے تو بس جمع کیا ہے، مال دولت جمع کیا ہے، جمع کر کے جمع تو ہو گئی لیکن خرچ نہیں کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ اور ہمارے لیے درس ہے، یہ صرف زہد یہ صفات نہیں بلکہ یہ آپ اور ہماری ذمہ داری کو۔ پھر اس کے بعد فرمایا دوسری چیز جو ہے وہ عمل کا شوق ہے، شوق اعمال، نیک اعمال کی طرف جو ہے اس کو رغبت ہے۔ تیسری چیز تقوی الہی اور پرہیزگاری، چوتھی چیز عبادت میں رغبت، پانچویں چیز موت سے پہلے توبہ، نماز شب کی توفیق، لوگوں سے بے نیاز، حکم خدا کی پابندی اور دنیا سے نفرت۔ پھر وہی بات آ گئی، دنیا سے نفرت اور جود و سخاوت۔ سخاوت جو ہے یہ مومن کی علامت ہے، وہ کبھی کنجوسی نہیں کرتا۔ کنجوس کی مثال دیتے ہیں، کنجوس کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ ریشم کے کیڑے ہیں۔ ریشم کا کیڑا کیا کرتا ہے؟ وہ کیڑا اپنے ارد گرد داغا بناتے خود وہ اپنے اسی میں وہ اس کا دم گھٹ جاتا ہے اور اس میں مر جاتا ہے۔ اپنے ارد گرد وہ داغا بناتے وہ پھر آخر میں کوئی یعنی سوراخ تک باقی نہیں رہتا اور اسی میں دم گھٹ کے وہ مر جاتا ہے۔ یہ مثال دیتے ہیں۔ لیکن جو سخاوت ہے وہ سخاوت کیا کرتے ہیں؟ سخاوت والے وہ دنیا میں خرچ کرتے ہیں، غریب غربا پر خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، اور اپنے لیے جو کچھ خدا تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اسی حساب سے وہ خرچ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں جود و سخا۔ لیکن وہ جو کنجوس جو ہے، بخیل جو ہے، وہ نہ خود خورت نہ کس دہت گند کنت بسک دہا، نہ خود کھاتا ہے اور نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، اور بس اس کے پاس مال جمع ہوتا ہے اور آخر میں جو ہے کتے جو ہے اس کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ یہ 10 صفات ہے جو دنیا میں آپ اور ہمارے لیے یہ درس ہے۔ باقی جو 10 چیزیں جو قیامت کے دن آپ کو ملے گی وہ کیا ہے؟ اس کا نامہ اعمال کسی کو نہیں دکھایا جائے گا۔ آپ اور ہمارے نامہ اعمال اگر برے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ ستار العیوب ہے، اس لیے آپ اور ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب نظر آئے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اگر وہ اس کی عیب جو اگر اس کی ذاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ 80 بار بھی اگر آپ کو نظر آئے کسی کا عیب ذاتی ہے تو اسے چھپانے کی کوشش کرو۔ ہاں وہ عیوب جن کی وجہ سے مثلا معاشرے میں کوئی برائی پھیل جائے یا معاشرہ خراب ہو جائے، اس وقت اس کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر ضروری ہے اس صورت میں۔ لیکن جو اس کا ایک ذاتی عمل ہے،
ذاتی مکروہ عمل ہے یا حرام عمل ہے تو اس کو حد سے زیادہ یعنی جتنا ہو سکے حد المقدور ان کو چھپانے کی کوشش کریں۔ میزان عمل جو ہے اس وقت اس کے نامہ اعمال کے جو نیک اعمال ہے اس کو وزنی بنا دے گا، نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جہنم کی آگ سے اسے براءت نامہ لکھ دیا جائے گا، اور چہرہ اس کا نورانی ہوگا قیامت کے دن، جنت کے لباس سے اس کو خلعت پہنائی جائے گی، اور 100 آدمیوں کی وہ شفاعت کرے گا۔ محب اہل بیت اپنے علاوہ 100 لوگوں کی جو ہے اس کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور خدا تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور جنت کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا، اور بغیر حساب کے جنت چلا جائے گا۔ یہ محب اہل بیت ہے۔ اب انشاءاللہ آپ اور ہمارا ادعا تو ہے ہم محب اہل بیت ہیں، لیکن اعمال کے لحاظ سے آپ اور ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اور ہم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور جس ماحول میں ہم رہتے ہیں ان تمام چیزوں کی طرف آپ کو اور ہمیں احتیاط سے ہمیں زندگی گزارنی ہوگی۔ فضائل تو بہت زیادہ ہے محب اہل بیت علیہ السلام کے۔ فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، مات مغفورا، مات تائبا، ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان۔ بس آپ مومن، آپ شہید، اور آپ جو ہے تمام گناہوں سے پاک مغفرت شدہ حالت میں جو ہے آپ کو محشور کیا جائے گا۔ ابا ذر علیہ السلام کی طرف سے یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنها غرق انما مثل اہل بیتی فیکم مثل باب حطۃ من دخلہ غفر لہ ومن لم يدخل لم يغفر لہ فإنها لیست من فئۃ تبلغ مئۃ الی یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں جو حضرت ابا ذر غفاری سے منقول ہے، آپ نے فرمایا ہم نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے۔ سفینہ نوح سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کیوں؟ اس کشتی کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے علیکم السلام جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نجات پالے، اس لیے فرمایا ہے سفینہ نوح سے، اس لیے تشبیہ دی ہے۔ واحد راستہ ہے انسانیت کی حفاظت کا سفینہ نوح، لہذا اس امت مرحومہ میں بھی اہل بیت اطہار کی محبت واحد راستہ ہے۔ جب تک محبت اہل بیت کسی کے دل میں نہ ہو اس کے لیے قیامت کے دن کوئی نجات کا راستہ نہیں ملے گا، کیونکہ روایتوں میں بہت زیادہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 سال صفا و مروہ کے درمیان میں وہ سعی کرتا رہے، عبادتوں میں مصروف رہے، جہاد کرتے رہے اپنے مال دولت کے ذریعے، اپنے یعنی سواری کے ذریعے، لیکن اہل بیت اطہار کے بارے میں ذرہ برابر اگر اس کے بغض ہو، محبت نہ ہو، تو ان کے تو 1000 سالوں کی تمام عبادت جو ہے وہ اس کے اوپر پانی پھیر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت اہل بیت شرط ہے۔ یہ کیا صرف شیعوں کا نظریہ نہیں، یہ قرآن کا نظریہ ہے، یہ رسول خدا کا نظریہ ہے۔ لہٰذا اس وقت جو ہے دنیا میں الحمدللہ یہ میڈیا جب آزاد ہوا ہے تو لوگوں کو اب واضح ہو رہی ہے یہ باتیں کہ اہل بیت اطہار کی شان و منزلت کتنی ہے، ان کی محبت کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ لہٰذا جنت کی ضمانت دیتے ہوئے حضرت رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ وہ 6 چیزیں کیا ہے؟ جب بھی کوئی گفتگو کرے تو کبھی جھوٹ نہ بولے، جب کسی سے کوئی وعدہ کرے تو مخالفت نہ کرے، جب کسی سے کوئی امانت لوگے تو خیانت نہ کرے،
اور اپنی نگاہوں کو گناہوں سے روکے رکھے، اپنی شرمگاہوں کو بے حیائی اور بے عفتی سے بچائے رکھے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو حرام کاموں سے اور ظلم سے محفوظ رکھے۔ اگر یہ صفات کسی کے اندر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی ضمانت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر رہا ہے۔ مومنین بھی اسی حدیث کو فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ان چیزوں کی مجھے ضمانت دے تو قیامت کے دن جنت کی ضمانت دوں گا۔ بہرحال ان احادیث کی طرف نہیں جاتا، لیکن کچھ مناسبات ہیں کہ ان مناسبات سے بھی بحث کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو کوآپریٹیو سوسائٹی کی طرف سے وزیر غلام عباس صاحب نے آج فون کیا تھا کہ یہ زراعت والے جو ان کے سرکردگان ہیں یا ڈی ڈی ہے، ان سے انہوں نے مشورہ کیا ہے اور یہ آرڈر انہوں نے نکالا ہے کہ جو جتنے بھی ہمارے یہاں درخت ہے، سیب کے پودے ہیں یا جو سبو وغیرہ ہے، ان کے اوپر پیوند کاری کا مہم شروع کرنے جا رہا ہے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ ان کی طرف سے ہوگی، یا سولوشن وغیرہ ہے یا جو بھی اس کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر ہر کوئی مثلا سارے جوان جو ہے مثلا ماہ رمضان المبارک میں وہ لوگ فارغ رہتے ہیں، تو یہ کام اگر ہو جائے ایک طرف سے شروع کریں گے، جو جتنے بھی سبو ہے، جتنے بھی پودے ہیں، ان کے اوپر پیوند کاری کرتے جائیں، یہ میرا، یہ ان کا، یہ نہیں، بس آپ جتنے بھی یہاں پر جو ہے نا پودے ہوں ان کے اوپر آپ شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ پیوند کاری کے لیے، لہٰذا پیوند کاری کے آپ کے اوپر کوئی خرچہ نہیں یا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کے لیے وہ خود کام کرنے جا رہا ہے۔ تو ممکن ہے ان کے لیے کوئی اپنے لیے تو کوئی فائدہ ہوگا، یہ آپ سے اور ہم سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے، ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ خود یہ پیوند کاری کرتے جائیں گے، اور اس کے لیے آپ لوگوں کی رضایت ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ اجازت دیتے ہیں تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ انشاءاللہ یہ پیوند کاری کا مہم جو ہے ہم شروع کریں گے، تاکہ انشاءاللہ آئندہ تک جو ہے اگر آپ کے جو پودے جو ہے وہ کامیاب ہو جائے تو کم سے کم 2-2.5 ہزار میں تو وہی پودا بک جاتا ہے۔ آپ لوگوں سے نہ کچھ لینا ہے، نہ آپ لوگوں کو کچھ دینا ہے۔ یہ پودے جو جتنے بھی پودے ہیں ان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہم پیوند کاری کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے، الحمدللہ باران رحمت سے یہ پورا منطقہ جو ہے اور پورا جی بی جو ہے الحمدللہ سیراب ہو گئے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر بھی جو ہے اس کے رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے آئس ٹوپا والے جوانوں کے لیے بھی دعا ضروری ہے۔ الحمدللہ آپ کے لیے جب سے یہ انہوں نے جو زحمتیں برداشت کرتے ہوئے آئس ٹوپا کا جو پورا سسٹم جو ہے انہوں نے شروع کیا ہے، اس کے بعد سے الحمدللہ قحطی آب کم ہے، تو انشاءاللہ پھر بھی جو ہے کوئی پانی کی قلت اب اس کے بعد نہیں آئے گی، کیونکہ ہم رحمت پروردگار سے ہم نا امید نہیں ہے۔ باقی مریضوں کی شفایابی کے لیے دعا بھی ضروری ہے۔ الحمدللہ بادشاہ صاحب بھی صحت یاب ہو چکے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی جو جتنے بھی مریضہ ہیں انہوں نے التماس دعا کی ہے، پروردگارہ ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اس کے بعد جو ہمارے زائرین ابا عبداللہ الحسین الحمدللہ صحت سلامتی سے واپس اپنے اپنے گھروں کو پہنچے ہیں، ان میں ہمارے بزرگ محمد حسن بدو پاتی قوم کنزر میں تماتان لقوا میں جدے وانا، وہ لوگ بھی صحت سلامتی سے اور زیارت ابا عبداللہ الحسین سے واپس تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح زائر عبد الحسین اور ان کی فیملی بھی الحمدللہ صحت سلامت سے کے ساتھ جو ہے یہاں پر پہنچے۔ ہم ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ باقی جو ایک مسئلہ ہے، مسئلہ شرعی، یہ جوانوں کے لیے کہ اب الحمدللہ کل یا پرسوں ہم نے روزہ رکھنا ہے، لہذا جو نوجوانوں کے لیے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ تقلید کے بارے میں کچھ، کہ تقلید جو ہے ضروری ہے، اگر بغیر تقلید کے آپ اور ہم کوئی بھی عمل کرتے رہیں، بعد میں پتہ چلا اوہو یہ تو ہم نے غلط کیا ہے، اس وقت جو ہے وہ آپ کی عبادات میں بھی خلل آئے گی، اور جو کچھ آپ نے انجام دیا ہے ان کا پھر بعد میں دوبارہ
جبران کرنا پڑے گا، قضا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا آپ نیت کریں گے رمضان المبارک کے روزے کے لیے اسی پہلے دن سے ہی کہ میں انشاءاللہ یہ پورا مہینہ میں روزہ رکھوں گا واجب قربتاً اللہ۔ اگر آپ نے یہی نیت کی کافی ہے۔ اب بعض دفعہ سوال کرتے ہیں کہ بچیاں بھی کہ ہمیں جو ہے ہم بھول گئے سحری کرتے وقت نیت کرنا ہم بھول گئے کہ کل ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں، آپ کا سحری کے لیے اٹھنا ہی یہی نیت ہے کہ کل روزہ رکھنا ہے۔ اگر کل روزہ ہی نہیں رکھنا ہے تو آپ سحری کے لیے کیوں اٹھیں گے؟ لہٰذا سحری کے لیے اٹھنا ہی یہی نیت ہے۔ یہ زبان کے اوپر لانا ضروری نہیں ہے کہ میں کل مثلا پہلی رمضان کا یا کل میں دوسرے رمضان کا میں روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، واجب قربتاً اللہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ نوجوانوں کے لیے کہا تھا کہ اذان صبح سے پہلے جنابت وغیرہ سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ کل بھی ہم نے ادھر ان کے ورکشاپ میں بتا دیا تھا کہ اگر کوئی حالت جنابت اس کے لیے طاری ہو جائے تو اس وقت جو ہے نا بغیر غسل کے وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر بغیر غسل کے اگر وہ رہ جائے تو اس کے اوپر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ اس کی تفصیلات ہم کل بتا چکے۔ باقی الحمدللہ احکام جو ہے وہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ابھی یہی جو سارے احکامات ابھی آپ کے یہ کیبل پر بھی جاری کیا ہے، لیکن اس کا کیا نام ہے سسٹم مجھے تو معلوم نہیں۔ بہرحال انشاءاللہ ان کو بھی ہم منظم کریں گے۔ یہی احکامات ہمارا جو ہدف ہے یہ ہمارے گھر گھر تک پہنچ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہم سب کو محمد و آل محمد کے صدقے میں ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔